تو آج جو ہم اللہ کا نام کرنے والے ہیں وہ ہے المجیب. المجیب کا معنی کیا ہے؟ المجیب یعنی پکار کا جواب دینے والا. المجیب کا معنی ہے پکار کا جواب دینے والا. انگلش میں دا فلفلر آف پریئرس، دا آنسرر آف پریئرس، دا ریسپونسو ون، ہے نا. یہ سارے کیا انگلش میں میننگز لکھ سکتے ہیں ہم، یا جن کو اردو یا ہندی میں کمفرٹیبل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پکار کا جواب دینے والا، یا جواب دینا، یا دعائیں قبول کرنا. ہماری پکار کیا ہوتی ہے؟ ہماری دعا، ہے نا. اور اس کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں نا. تو پکار کا جواب دینے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا، یا ہماری پکار کو سننے والا، ہے نا، جواب دینے والا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ المجیب ہے. المجیب جو ہے وہ اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کا صفات بھی ہے. یہ کیا ہے؟ نام بھی ہے اور صفت بھی ہے. ہم اللہ کو المجیب بھی کہہ سکتے ہیں، اور المجیب جو ہے وہ کیا؟ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوال یا ہمارے پکار کا کیا کرتے ہیں؟ ہم کو جواب دیتے ہیں. تو الحمدللہ، تو یہ ہو گیا اس کا میننگ. تو اب جو ہے انشاءاللہ ہم اس نام کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کا صفت بھی ہے. بہنوں، ہم سب جو ہے نا اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب کو کیا ہے؟ اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ ہی کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہم سب ان کے محتاج ہی ہیں. ہم کو بھی کوئی چاہیے جو کیا کرے؟ ہماری پکار کو سنے. ہم کو بھی کوئی چاہیے جو ہم کو جانے، ہم کو سمجھے. ہم کو بھی چاہیے جو کیا کرے؟ ہم کو سن کر جواب دے. تو یہ کون کرتا ہے؟ ہمارے لیے اللہ کرتے ہیں، اور ہم کیا؟ ان کے محتاج بھی ہیں. کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. اللہ کے علاوہ کوئی ہماری پکاروں کو نہیں سنے گا. اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو جانتا ہی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہوگا جو ہمارا سن کر جواب دے گا. دنیا میں بھی انسان کیا کرے گا؟ جواب دیتے ہوں گے، پر وہ بھی کیا کرتے؟ ایک مسلسل وقت تک جواب دیتے، ہے نا. کتنی بار لوگ کیا کرتے؟ صرف ہاں ہاں کرتے، ہماری بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے. لیکن بن بتائے بھی وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہماری باتوں کو سمجھ جاتا ہے. جب ہم کسی کو پکارتے ہیں نا، انسانوں میں بھی جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اور کوئی ہمارا کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے، تو ہم کیسے خوش ہو جاتے ہیں نا. ایک سکون، ایک اطمینان ملتا ہے ہم کو. جب ہم کیا ہوتے؟ خوش نہیں ہوتے یا دن اچھا نہیں جا رہا، ہم کیا کرتے؟ کسی سے اپنی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی ہم سے خالی اتنا بھی کہہ دیتا ہے نا کہ ارے تو فکر مت کر، میں ہوں، ارے میں ہوں تمہارے ساتھ، ارے کرو جو کر رہے ہو، ہے نا. اتنا بھی کوئی ہم سے کہہ دیتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سکون ہو جاتا ہے، ایک اطمینان ہو جاتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کیا ہے؟ مجیب ہے. اللہ تو وعدہ کرتا ہے کہ مجھے جب پکارے گا نا میرا بندہ، تو ایسا کوئی میرا بندہ نہیں جو خالی جائے گا. میں میرے سارے بندوں کو کیا کروں گا؟ جواب دوں گا. اور جب کوئی ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بے گمان ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں. ہمارے خیال میں کیا ہے؟ بہت سی باتیں آنے لگتی اس انسان کے متعلق، ہے نا. تو دعا مانگتے وقت انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقین کی ضرورت ہے. دعا تو ہم سب مانگتے ہیں، ہمارا خالی کیا ہے؟ ہمارا یقین خالی ہے. ہمارے لیے دعا کیا ہو گئی پتہ ہے؟ ایک روٹین ہو گئی. میں جانتی ہوں نماز پڑھنا، سلام پھر کے میں دعا مانگوں گی، لیکن ہم وہ یقین کے ساتھ، اس دل میں ایمان لے کے، جذبے کے ساتھ دعا کوئی نہیں مانگتا ہے. ہمیں ویسے دعا مانگنی اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب کیا وہ مجیب ہے، وہ سنے گا، وہ جواب بھی دے گا. اور جواب دینا صرف بات کرنا نہیں ہے. اللہ کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ انسان کے طریقے سے بہت الگ ہے. کیوں؟ اللہ کے صفت اور انسان کی صفت کبھی ایک نہیں ہو سکتے. ہم کیا کریں گے؟ ہم خالی جواب دیں گے. ہم خالی کیا جواب دیتے ہیں انسان کو؟ کہ ہاں میں ہوں، ہاں ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، کیوں فکر کر رہے ہو، ہے نا. ہم ایسے جواب دیتے ہیں. لیکن اللہ کا جواب دینا کیا ہے؟ ہم سے بہت الگ ہے. کہ کوئی ہے جو کیا ہے؟ سنتا بھی ہے، اور ہم کو جاننا ہے کہ کوئی ہے جو جواب بھی دیتا ہے. اللہ صرف کہتا نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو جواب وہ کرتا ہے. اللہ وہ ہے وہ جو کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے. 1 منٹ. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ عطا بھی کرتا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
بے شک کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 62 میں سے نمل کے اللہ کیا کہہ رہے دیکھو، بے شک کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کرتا ہے اور اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ بے شک وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ میں یجیبو کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے جو ہماری صرف پکار کو ہی نہیں سنتا، ہماری سختی کو بھی دور کرتا ہے، ہماری تکلیف کو بھی دور کرتا ہے۔ دیکھو جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کو بتاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہم کو اطمینان دیتے، سکون دیتے، لیکن تکلیف کو مسلسل اصل میں دور کون کرے گا؟ صرف اللہ ہی کرے گا نا، کیونکہ جو آزماتا ہے وہی کیا کرے گا، ہم سے آزمائش کو لے کر جائے گا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، میں کون ہوں؟ میں مجیب ہوں۔ اس کے بعد سورہ رحمان میں اللہ کہتے ہیں سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک کیا ہے، شان میں ہے۔ اما یجیبو کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، بے شک جب وہ پکارے تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے، یعنی بے شک کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، وہ کیا ہوتا ہے، اما یجیب، یعنی پکار کو سننے والا، تو وہی کیا ہے، اللہ ہے نا، مجیب۔ تو سورہ رحمان میں اللہ کہتے ہیں کہ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک کے شان میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے کہ دیکھو صرف آسمان اور زمین میں ہم سب کیا ہے، اللہ کے محتاج ہیں، صرف ہم اور آپ اللہ سے نہیں مانگتے، یہ یاد رکھنا، صرف آپ اور میں، ہم انسان ہی نہیں مانگتے، جنات، شیطان، حیوان، چرند پرند، جانور، یہ سارے جو ہے وہ کس سے مانگتے، اللہ سے مانگتے، یعنی سب اللہ کے محتاج اور اللہ سب کو جواب دیتے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی آسمان اور زمین میں نا سب میرے محتاج ہیں، اور میں جو ہوں نا ہر دن کسی کو دعاؤں کو کیا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کا جواب کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا جواب یعنی کیا، میں کسی کو کیا کرتا ہوں، ایک دن زندگی دیتا ہوں، کسی کو موت دیتا ہوں، کسی کو میں امیر کرتا ہوں، کسی کو غریب کرتا ہوں، کسی کے مقام مرتبے کو بڑھاتا ہوں، کسی کے کم کرتا ہوں، عزت دیتا ہوں، کسی کو ذلت دیتا ہوں نا، بہت چیزیں اللہ کیا کرتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں صرف کسی کی دعاؤں پر ہاں ہاں نہیں کرتا ہوں کہ ہاں میں نے سنا، ہاں میں سن رہا ہوں، نہیں، اللہ مجیب ہے، اللہ رسپونڈ کرتے، اللہ جواب دیتے، یعنی اللہ کر کر بتاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کیا ہوا تھا پتہ ہے، بنجر ہو گئی تھی زمین، یعنی بارش نہیں پڑ رہی تھی اور کوئی درخت نہیں اگ رہے تھے، تب اللہ کہتے ہیں کہ چیٹی نے کیا کی تھی، اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے کیا کی تھی، پھر بارش برسائی تھی۔ تو یعنی اللہ صرف ہماری دعاؤں کو رسپونڈ نہیں کرتا ہے، اللہ جانوروں کی بھی جو ہے چاہت کو سنتا ہے، اللہ جانوروں کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک چیٹی کتنی باریک ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کی دعاؤں کو سنی اور بارش کو برسا، کیونکہ اس میں بھی کیا تھا، اللہ کے اوپر اس کا بھی کیا تھا، اللہ پر ایمان ہے نا۔ تو ہم جب اللہ سے مانگے تو ہم کیا کریں، ہچکچائے نہیں، ہم جان لیں کہ میرا رب مجیب ہے اور میں جو چاہوں اس سے مانگوں، میں جو چاہوں اس سے کہوں، اور اللہ کیا کریں گے، ضرور جواب دیں گے۔ اللہ کے جیسا بہنوں کوئی بھی نہیں ہے۔ جن پر تکلیف آتے ہیں نا وہ بھی ایک مدت تک کیا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تو سن ہی نہیں رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کا ہماری اس چاہت کو یا ہمارے اس چیز کے پانے کو اللہ کا ہم کو نہ دینا، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ کی کیا رحمت ہے، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا ہے، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں، اللہ میری طرف جو میں کہہ رہی ہوں اللہ نے وہ کیا ہی نہیں، اللہ کیوں وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اور اگر وہ میرے اندر تقویٰ ہے، ایمان ہے، اور اگر میں کسی چیز کو اللہ سے چاہتی ہوں اور اللہ اگر مجھے وہ نہیں دے رہا ہے، یعنی وہ چیز کے پیچھے کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی، کوئی رحمت ہوگی اللہ کی، وہ چیز شاید میرے لیے صحیح نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی اس پر، ہم یہ جان کر کیا کر لیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ مایوسی سے اللہ کو پکارنا پکار نہیں ہے بہنوں، مایوسی کے ساتھ اللہ کو پکارنا پکار نہیں ہے، یقین جو ہے وہ کیا ہے، ہماری دعاؤں میں ضروری ہے، ہماری پکار میں ضروری ہے۔ دیکھو مجیب جو ہوتا ہے نا، یہ ایک عربی الفاظ جو ہے نا اس سے ملتا ہے۔
مجیب کا جو عربی الفاظ ہے وہ ہے اجابہ یا ایجابہ. اس کا معنی ہے بات کرنا. ہم بات کیسے کرتے ہیں؟ سوال جواب میں بات کرتے ہیں. یا ہم کیسے بات کرتے ہیں نا، صرف اپنی اپنی دل کی بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. پتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے اچھا میرے ساتھ پتا ایسا ایسا ہوا تھا نا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں ہم بات کے. تو مجیب جو ہے نا اللہ کی یہ مصلیت، یہ دونوں باتوں کو آتا ہے. جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اس کا جواب بھی اللہ ہم کو دیتا ہے، یا اگر ہم خالی اپنی دل کا حال اللہ کو بتاتے ہیں نا تو اللہ اس کا بھی ہم کو جواب دیتا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ یہ کیا ہے اللہ کا نام کا معنی مجیب. یہ صرف میں کہتی ہوں کہ یہ صرف سوال کا جواب دینے کو مجیب نہیں کہتے، صرف اللہ سے اپنی دل کا حال بتانا بھی مجیب ہے. اللہ کے سامنے جو ہے اپنی دل کو کھول کر رکھ دینا بھی کیا ہے مجیب ہے. میں آپ کو کچھ نبیوں کی مثال دیتی ہوں اس کے بارے میں. یعنی اللہ صرف دعاؤں کا بھی جواب نہیں دیتے، اللہ عام طور پہ بھی کیا کرتے ہیں ہم کو جواب دیتے. دعا بھی کیا اللہ سے بات کرنا ہے نا، تو اللہ کیا کرتے ہیں ہم کو ان ساری چیزوں کا جواب دیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. پہلا کس کا آتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کا. دیکھو ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہم کو ملتی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں، جہاں پر ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھو یہاں پر ایوب علیہ السلام نے کوئی اللہ سے سوال پوچھا؟ نہیں. کیا کہا انہوں نے اللہ سے کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو کیا رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا. ان نے یہاں پر کیا کیا؟ صرف اللہ سے اپنا حال بیان کیا اور اللہ نے کیا کر لی؟ قبول کر لی. دیکھو اللہ پھر بتاتے آیت نمبر 84 میں اللہ نے کیا کیا. اللہ کہتے تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ ویسا ہی اور اپنے خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب کیا ہو جائے؟ نصیحت ہو جائے. تو دیکھو یہاں پر ایوب علیہ السلام نے اپنے دل کا حال نہیں بتایا، اللہ سے سوال نہیں کیے کہ اللہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یا اللہ آپ مجھے کب ٹھیک کریں گے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے صرف کیا کہا کہ اللہ مجھے تکلیف ہے، مجھے بیماری آ گئی ہے. اللہ تو ہی کیا ہے؟ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. اور اللہ نے کیا کر لیا؟ ان کی سن لی. تو یہ بھی کیا ہے المجیب کی کوالٹی. خالی اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے بیان کرنے سے بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. ویسے یونس علیہ السلام جب کیا تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تب انہوں نے کیا پڑھے تھے نا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا. اور اللہ نے پھر کیا جواب دی؟ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچایا کرتے ہیں. سبحان اللہ ہے نا. تو یہاں پر بھی یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی خطاؤں کو بیان کیا کہ اللہ دیکھ میں گنہگار ہوں، میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو پاک ہے اور میں تو ظالم ہوں. تو اللہ نے کیا کر دی؟ ان کی تکلیف سے نجات دے دی. اور اللہ نے دیکھو دونوں آیت میں کیا کہا کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں. میں نے کیوں کیا؟ تاکہ ایمان والے سے سبب حاصل کرے. دیکھو بہنوں یہ نبیوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم سمجھ جائے کہ ہماری دعا جو ہے نا وہ کبھی بھی قبول ہوگی. ایوب علیہ السلام کی 18 سال کے بعد قبول ہوئی، دیر سے ہوئی پر ہوئی نا. تو ہم کیوں ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں؟ میں تو مانگ مانگ کے تھک گئی، میں تو بول بول کے تھک گئی، میں تو پوچھ پوچھ کے تھک گئی. ہم کیوں ہار مانتے؟ ہم اپنے رب سے غمگین کیوں ہو جاتے؟ رب نے ہم سے کیا کہا کہ تم مجھ سے کیا کرو؟ یقین کے ساتھ مانگو، مایوسی کے ساتھ نہیں. ہم مایوس ہو جاتے کہ فائدہ نہیں ہے مانگ کے، کتنا مانگوں، کیا کروں گی مانگ کے. ہم ایسے مایوسی کے ساتھ مانگتے ہیں نا تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ تو میرا بندہ کیسا مانگے؟ یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب چاہے تو اب بھی قبول کرے یا بالکل قبول ہی نہ. ٹھیک ہے، ہم کو یہ کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگیوں میں لانا. یہ نبیوں نے کیا کیا؟ خالی اپنی تکلیفوں کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ دعا کا طریقہ ہے. اللہ نے جواب دیا، اللہ نے دکھ کو دور کر دیا. اللہ سنتے ہیں اور اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی سنیں. اللہ نے کیا کہا نا کہ میں نے نجات دی ایمان والوں کو، اسی طرح میں نے کیا کیا؟ ان کو بچا لیا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ اگر میں ان کی سنوں تو ہم بندے بھی کیا کریں؟ اللہ کی سنیں. کبھی کبھی دعاؤں میں ہم کیا کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ تو سن رہے ہیں نا، اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ آپ تو عظیم ہے نا. کچھ کہا ہم نے؟ تکلیف بتائی، دعائیں کی، پکارا اللہ کو، سوال پوچھا؟ نہیں. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی صرف تعریف بیان کی.
کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، اللہ آپ تو سنتے ہیں، اللہ آپ تو عظیم ہے، اللہ آپ تو کبیر ہے، اور اللہ نے کیا کر لی؟ ہماری تکلیفوں کو دور کر لی. سبحان اللہ. ہوتا ہے نا یہ ہمارے ساتھ. تو یہ تکلیف دور کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کے صفت کا ایک حصہ ہے. صرف اللہ کی تعریف بیان کرنا بھی اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، اور ہمارا جو ہے دعا کرنا اللہ سے، وہ ہمارے ایمان کے تعلق کو بڑھاتا ہے. ہماری دعاؤں کو اللہ کا قبول کرنا ہی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، کہ اللہ نے کیا کر لیا؟ ہماری دعاؤں کو قبول کر لی. اور کیونکہ تو یہ سب کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا ہے؟ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے. دیکھو ویسے یعقوب علیہ السلام کی بھی ہمارے پاس دعا تھی. یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا، آیت نمبر 86 سورہ یوسف، جہاں پر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں. مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کی؟ خالی اللہ کا اظہار کیا، صرف بتائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں خالی اللہ سے اپنی پریشانیوں اور رنج کا فریاد کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی تکلیف بتائی نہیں، رنج بتائے نہیں، انہوں نے صرف کیا کی؟ اللہ سے فریاد کی، اور اللہ نے کیا کر دی؟ ان کی تکلیف کو دور کر دی. اللہ نے ان کو کیا دے دی؟ نجات دے دی. اللہ نے ان کو ایسے فیصلے بتا دیے، اللہ نے ان کو ایسے طریقے بتا دیے جو انہوں نے جو ہے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. انہوں نے جو ہے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ایسے اللہ کیا کریں گے، مدد کریں گے. لیکن اللہ نے کیا کی؟ ان کی مدد کی. اللہ نے کیا کر دی؟ ان کو اس سے نجات دے دی. صرف انہوں نے کیا کیا؟ صرف کہا کہ میں جو ہوں کس پر بھروسہ کر رہا ہوں؟ اللہ سے. میں اپنی پریشانی رنج کس کو بتاؤں گا؟ اللہ کو. اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو کیا کر دی؟ نجات دے دی. تو یہ سب بھی کیا ہے؟ مجیب کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو دعا صرف اللہ سے سوال کرنا نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ ایک اللہ سے کانورزیشن کرنا، اللہ سے ایک بات کرنا، اعتماد کا اللہ سے اظہار کرنا، محتاج کو عطیہ دینا. یعنی اگر صرف ایک محتاج کو اگر میں دیکھ لوں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور میں کیا کروں؟ اس انسان کو اس چیز کو دے دوں. صرف میں کیا کر دوں؟ اس انسان کو جو ہے وہ چیز دے دوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ میرا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک کیا بولتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کسی تکلیف دہ انسان کی تکلیف کو دور کرنا بھی کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ سے صرف اپنی تکلیف کو بیان کرنا بھی دعا ہے. بنا کچھ چاہے اللہ سے صرف اللہ کے ناموں کو پکارنا بھی دعا ہے. اپنے دل کا حال بتانا بھی کیا ہے؟ دعا ہے. کسی کے سوال کا جواب دینا بھی کیا ہے؟ دعا ہے. چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کیوں نہ ہو. کسی انسان کی تکلیف، کسی انسان کی بات پر لبیک کہنا بھی دعا ہے. کتنی بار ہوتا ہے نا کہ ہمارے والدین، ہمارے والد ہم کو پکارتے ہیں ہمارے نام سے، خالی ہم جب کہہ دیتے ہیں نا کہ جی آ رہی ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک دعا ہے. صرف جواب دینا، لبیک کہنا بھی کیا ہے؟ ایک دعا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک مجیب کی صفت ہے. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ جی آ رہی ہوں کہہ کر ہم کو وہاں پر جانا ہے. اگر میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہی ہوں کہ ہاں آتی ہوں آتی ہوں، آ رہی ہوں، اور میں وہیں بیٹھی ہوئی ہوں، تو یہ لبیک نہیں ہوتا ہے. لبیک کیا ہوتا ہے؟ جب میں کیا کروں؟ میں اٹھ کے وہاں پر جاؤں، میں جو ہوں وہ کیا کروں؟ وہاں پر پہنچ جاؤں. یہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ماں باپ آواز دیتے ہیں ہم جاتے ہیں امی کو جواب دینا ہے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ اور جب ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ بھی ایسے ہی کیا کرتے؟ جواب دیتے. یہ اللہ کا جواب دینا ہے. سمجھے؟ امی ہم کو کہتے ہیں نا یہ خالی بول رہی ہے آ رہی ہوں آ رہی ہوں اور آتی ہی نہیں ہے. ممی کو جواب دینا ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ ہم جاتے ہیں ممی کے پاس. جب ممی آواز دیتے ہیں ہماری امی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں نا جی کہہ کر. یہ ہوتا ہے جواب دینا. اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب ہم اللہ کو کیا کرتے؟ پکارتے. تو اللہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہاں 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 میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں. اللہ ہم کو جواب دیتے. وہ جواب کیا ہے؟ کہ اللہ ہماری تکلیف کو دور کرتے، دکھ کو دور کرتے، مدد کرتے ہیں، راستے بناتے ہیں، ہے نا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا جواب دینا. آپ سمجھے جواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے نا میں مجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، یعنی اللہ صرف ہاں ہاں نہیں کہتے، یہ جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کو کر کر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ضروریات کو پوری کرنا کیا ہے؟ اللہ کا مجیب ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کھا رہے پی رہے ہیں. دیکھو کتنی مرتبہ کیا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، لیکن ہم پھر بھی خوش نہیں ہوتے. ہم خوش نہیں ہیں.
ہماری زندگی ہم کو مکمل نہیں لگ رہی ہے کیونکہ ہمارے دل میں کیا ایک غم ہے، پریشانی ہے. اللہ کیا کرتے ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا مجیب ہونا. اللہ صرف ہمارے کو کھانا پینا رزق دے کے نہیں کرتے کہ لوگ تم کو دے دیا تمہاری ساری ضروریات. نہیں، ہماری اصل ضروریات کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ انسان چاہے کتنا بھی کھا پی لے، اس کی اصل ضروریات کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل کا سکون ہے نا. دل میں سکون ہی نہ ہو، زندگی میں سکون ہی نہ ہو تو کھانا پینا، کپڑے، مکان، بنگلے، گاڑی کا کیا کریں گے؟ رائٹ. میں گاڑی بنگلے جو ہے ان کا کیا کروں گی اگر میری زندگی میں کیا نہیں، سکون ہی نہیں ہے. اللہ جو ہے ہم کو وہ عطا کرتا ہے. ہم کو پیسے تو کوئی بھی دے دے گا، گھر بنگلے کوئی بھی دے دے گا، سکون کون دے گا؟ تکلیف کو کون دور کرے گا؟ یہ ہے المجیب، یہ ہے ہمارا رب ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے ہماری باتوں کو. اگر ہم اس کو سمجھائے بھی نا، اگر ہم بتائے بھی نا، اگر ہم صرف کہہ دینا یا رب، اگر ہم خالی دعا میں بھی خالی سوچ لیں کہ یا اللہ یا رب، بس ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ ہماری تکلیف کو سمجھ جاتا ہے. صرف اس کو پکارنا ہی کیا ہے کافی ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ ہماری بے قراری کو جانتا ہے. صرف اللہ کے ناموں کو پکارنا یقین کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے کافی ہے. دل میں کیفیت ہو اور زبان پہ اس کا نام ہو، یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے کافی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں. آپ کو پتا ہے ہماری ہر دعا مانگنے پر، ہمارے اللہ سے مانگنے پر کیا ہے ہمارے لیے اجر ہے. کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں رکنا چاہیے. دعا از عبادت، دعا مخل عبادت ہے نا. دعا کیا ہے؟ ہمارے لیے عبادت ہے. تو کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم کب سے مانگ رہے ہیں، دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. مانگنا ہم کیا کر دیتے ہیں، پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ دعا ایک وسوسے کی وجہ سے شیطان کی ہم مانگنا بند کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اب میں کب سے مانگ رہی ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی، اب کیا کروں مانگ کے، کتنا مانگوں میں بھی، ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس دعا کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بہنوں ہم جب تک مانگیں گے نا، اگر مانگتے مانگتے ہماری موت بھی آ جائے تو دعا تو عبادت ہے. تو میری ہر دعا پر مجھے کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے. میری ہر دعا مانگنے پر مجھے کیا دے رہا ہے؟ اللہ ثواب دے رہا ہے. اللہ مجھے دیکھو کتنی طریقے سے اللہ مجھے لوٹا رہا ہے. یہ اللہ کل مجیب رہا. اللہ مجھے اجر بھی دے رہا ہے، اللہ میری تکلیف کو بھی دور کر رہا ہے، اللہ میرے خیالات کو بھی سمجھ رہا ہے، اللہ میری زندگی بھی سنوار رہا ہے نا. اللہ میری مدد بھی کر رہا ہے، اور اللہ مجھے بینیفٹس بھی دے رہا ہے، ریوارڈز بھی دے رہا ہے، اجر بھی دے رہا ہے، خیر و خیرات بھی دے رہا ہے. اللہ چاہے تو جنت بھی دے. اللہ جو چاہے ویسا معاملہ کرے ہمارے ساتھ. تو ہم کبھی بھی اللہ سے کیا نہیں کریں گے؟ مانگنا نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. ان گنت مرتبہ اللہ کو پکاریں گے، ہم کو اجر ملے گا. اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے مسئلے کو دور کر دیں گے. اللہ اپنے خاص بندوں کی خواہش کو، حاجت کو، سب کو اللہ کیا کر دیتے؟ آٹومیٹکلی پورا کر دیتے. مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اگر اللہ کے کیا بن جائے؟ خاص بندے بن جائے. ہم اللہ سے کیا کریں؟ نماز پڑھے، دعائیں کرے، ہم اللہ کی سنیں، تو اللہ آٹومیٹکلی کیا کر دیتے؟ اللہ اپنے آپ ہی کیا کریں گے؟ ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہمارے خواہشاتوں کو اپنے آپ پورا کر دیتے. مانگنے سے پڑے گی نہیں، کیونکہ اللہ جو ہے ہمارے دل کا حال جانتے ہیں. اللہ ہمارے ارادوں کو بھی پورا کرتے ہیں نا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہم خالی کسی چیز کا خیال کرتے ہیں. میں خالی سوچتی ہوں کہ مجھے یہ چاہیے، اور اسے گھنٹی بجتی ہے، دروازے پہ کوئی آتا ہے اور مجھے کیا کرتا ہے؟ وہی چیز دے دیتا ہے. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ میں نے تو یہ مانگی ہی نہیں تھی، یہ کیسے آ گیا؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری خواہشاتوں کو کون جانتا ہے؟ ہمارا پروردگار تو جانتا ہے نا. اللہ تو جانتا ہے. تو اس نے تو سنا نا، جب میں نے اس کو چاہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، جب میں نے اس کی سوچا تو میرے رب نے سنا اور اس نے ذریعے سے کیا کیا؟ میرے پاس پہنچا دیا. ایسا ہوا ہے نا ہم سب کے ساتھ. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم سے سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ہے، یا مجھے یہ چاہیے، یا مجھے اس کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اپنے آپ ہمارے پاس آ جاتی ہے. حالانکہ ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں اس کے بارے میں، نہ میں اپنے بچوں کو بتا رہی ہوں، نہ میرے گھر والوں کو، نہ میرے شوہر کو، کسی کو میں نے بتایا نہیں. لیکن وہ چیز کیا ہو گئی؟ میرے پاس آ گئی، مجھے مل گئی. پھر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ کس نے بتایا، کیسے آ گئی یہ چیز، کیسے مل گئی مجھے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کو تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ چاہے تو ہم کو کیسے بھی اس چیز کو عطا کر دے. کچھ خواہشات ہماری ایسی ہوتی ہیں جو کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے بنا ہمارے مانگے. کیونکہ ان کے لیے، اور پتہ ہے جن کی خواہشات پوری ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پورا دے دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں ایسے لوگوں کی کیا کرتا ہوں؟ خواہشاتوں کو بھی پورا کرتا ہوں.
ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی تھا، صحابہ تھے یا ایک آدمی تھے، انہوں نے کیا کہ بتایا کہ ان کے 11 اولاد تھے. کتنے اولاد تھے؟ 11 اولاد تھے. اور انہوں نے اپنے اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے کس کے؟ تقویٰ کے. تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے سوائے تقویٰ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر میں اپنی اولاد کے پاس تقویٰ چھوڑوں گا نا، تو جب وہ تقوی والے ہوں گے نا، تو میرا رب تو ان کی خواہشات کو بھی پورا کر دے گا، ان کے صرف سوچنے کو بھی پورا کر دے گا. تو مجھے پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میں ان کے پاس کیا کرتا، مال چھوڑتا نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے، میرے مال کا غلط کام میں یوز کرتے یا گناہ کرتے، اور پھر وہ کیا نہیں ہوتا، میرے لیے بھی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی. لیکن اگر میں نے میری اولاد کے پاس تقویٰ چھوڑا، تو میری 11 اولاد کا تقویٰ ہونا کیا ہے، میرے لیے فائدے مند ہے. اور ہر اولاد کے پاس تقویٰ ہی ہونا کیا ہے، اللہ کے لیے کافی ہے، ان کی رضاؤں کو، ان کی خواہشاتوں کو، ان کی تکلیف کو، ان کی دعاؤں کو پورے کرنے کے لیے. تو وہ پھر ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے میری اولاد کے پاس تقویٰ چھوڑ دیا نا، تو پھر میری اولاد کو کیا ہے، کسی بھی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوگی. یہ ہوتا تھا ان کا ایمان، جو کیا ہوتے ہم سے پہلے جا چکے. ان کا ایمان دیکھو اللہ پر کیسا تھا. وہ سوچتے تھے کہ صرف تقویٰ ہی کیا میرے لیے کافی ہے. میرے اولاد کے لیے ہم کیسے تیاری کر کے جاتے ہیں نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں ہمارے، یا ہم بھی کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کیسے تیاری کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، زیور رکھتے ہیں، گھر کرتے ہیں کہ دیکھو اس بچے کو اس گھر کا میں حصہ ملنا چاہیے، اس کو اس زیور میں حصہ ملنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہر مال کی چیز سمیٹ کر چلے جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچے کے دین پر، ہم اپنی اولاد کے تقوی پر، اپنی اولاد کی پرورش پر ہم کام نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے جانے کے بعد نماز کون پڑھے، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں دین کا ماحول کون چلائے گا، میرے جانے کے بعد ایسا میں کیا صدقے جاریہ دوں میری اولاد کے پاس کہ اس کا ثواب میرے پاس پہنچے. ہماری اولاد کا نیک اور صالحین ہونا ہی ہمارے لیے کیا صدقے جاریہ ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری موت کے بعد بھی ہم کو فائدہ پہنچائے گی. اسی لیے دیکھو انہوں نے کیا کہ اپنی 11 اولاد کے پاس کیا چھوڑ کے گئے، تقویٰ چھوڑ کر گئے، کہ اگر اس کے پاس ایمان ہے نا، تو اللہ تو اس کو کبھی اکیلا چھوڑے گا ہی نہیں. یہ تھا ان کا کیا، اللہ پر بھروسہ. انشاءاللہ ہم بھی ایسی نیتیں کریں گے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دیں گے، دین کی سمجھ دیں گے. ہم اپنی اولاد کو کیا کریں گے، دین کی راہ میں کیا کریں گے، لائیں گے، اور ان کو ایسا صدقے جاریہ بنائیں گے کہ وہ ہم کو کیا کریں گے، زندگی بھر، اور زندگی کے بعد کیا دے، سکون دے. پھر اس کے بعد جو ہے، ہاں، قرآن میں جو ہے یہ جو نام ہے قریب کے ساتھ آتا ہے. ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور سب کی سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے. یعنی میرا رب کیا ہے، قریب بھی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، میری سنتا ہے اور دعا کو قبول بھی کرتا ہے. ویسی ایک اور دعا آتی ہے، ایک سیکنڈ، ہاں، ویسی ایک اور دعا آتی ہے صالح علیہ السلام کی، جہاں وہ کہتے ہیں فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یعنی اللہ کیا ہے، اللہ جو ہے وہ کیا ہے، دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے. اللہ ہمارے بہت قریب بھی ہے. یعنی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہماری تکلیفوں کی، صرف اس سے مانگنا ہی یا اس کو بتانا ہی کیا ہے، یا صرف سوچنا ہی کیا ہے، ہمارے لیے کافی ہے. دعا جو ہے کبھی کبھی کس کی شکل میں ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کی، توبہ کے لیے کام آتے ہیں ہمارے نا. دعا کیا ہے، کبھی کبھی ہمارے لیے استغفار بن جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے لیے توبہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی دعا کیا ہے ہمارے لیے صرف نیک کام کرنا. اگر میں صرف صدقہ کروں، خیرات کروں، عمل کروں اچھے، یا نماز پڑھ لوں، یا کسی کی مدد کر لوں، یہ میرے دعاؤں کے لیے کافی ہے. مجھے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کسی کی مدد کروں گی تو میرا رب میری مدد کرے گا. میں نماز پڑھوں گی تو اللہ مجھے کیا دیں گے، میرے وقتوں میں برکت دیں گے، زندگی میں برکتیں، رحمتیں، ہر چیز دیں گے اللہ میرے کو، ہے نا. میرا صرف صدقہ خیرات کرنا کیا کرتا ہے، میری مصیبتوں کو ٹال دے گا. صرف ہمارا اچھے عمل کرنا بھی کیا ہمارے لیے دعا ہے. ہم کو بولنے کی یا مانگنے کی کیا نہیں ضرورت نہیں. اللہ کیا ہے، مجیب ہے. توبہ سے جو ہے انسان کا لوٹ آنا ہوتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آ رہا ہے. ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آ رہا ہے. اللہ ان سے زیادہ کیا ہو جاتے، قریب آ جاتے ہیں. جب انسان کوئی تکلیف میں ہو تو وہ یاد رکھے کہ اللہ جو ہے اس کے لیے ہے.
اللہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، پھر انسان جب یہ بات کو جان لے گا کہ اللہ مجیب ہے، اور انسان جب تکلیف میں ہے اور اللہ ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کیا ہو جائے گا، وہ راغب ہو جائے گا، ہے نا، اس کی جو بھی تکلیف ہے وہ اپنے آپ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس سے جو ہے اللہ کی جو دوری ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مال سے زیادہ جب انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب اپنی تکلیفوں پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے انسان کیا ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے اللہ کی جو ہے دوری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب وہ انسان اللہ کو مال سے زیادہ، دنیا کی رونق سے زیادہ اس سے تعلق رکھتا ہے، پھر اللہ جو ہے اپنے وعدے کو قبول کرتا ہے، اللہ جو ہے کیا کرتا ہے، ایسے بندے کو جواب دے گا، اللہ ایسے بندے کی خواہشات کو کیا کرے گا، پورا کرے گا، جو اللہ کو کیا کرے گا، اپنی خواہشاتوں کے آگے رکھے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں اس کے لیے لوگوں کو بھی، چاہے کوئی وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کے لیے کیا ہے، بھلائی کا باعث ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو، میں کہا ہوں میں تو اس کے بہت قریب ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، میرے بندوں کی بات کو مانے، ان کو کیا کرنا ہے، میری بات کو ماننا ہے، جیسے کہ میں کیا کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، جیسے میں ان کو کیا کرتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں۔ دیکھو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری بات مانی جائے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، کیا اتنا مشکل ہے؟ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اسی کی بات مانتے ہیں جو ہماری بات مانتا ہے، رائٹ؟ دنیا میں ہم ان لوگوں کی مانتے ہیں کیا جو ہماری نہیں سنتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں نا، تو میری نہیں سن رہا، میں تیری کیوں سنوں، ہے نا، یہ تو میری سنتا ہی نہیں، میں اس کو کیوں بتاؤں، میں اس سے کیوں بات کروں، میں اس کی مدد کیوں کروں، میں ایسا سوچتے ہیں۔ تو اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو حالانکہ ہم اللہ کی نہیں بھی سنتے ہیں، حالانکہ ہم اللہ سے کیا ہے، بالکل ایمان اور تقوی والے نہیں ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہے نا ہماری پکار کو سنتا ہے، چاہے انسان غلطی سے کیوں نہ ہو، اور پلٹ کے اللہ سے توبہ طلع کر لے، اللہ اس کی بھی سنے گا۔ یہ انسانوں کے اندر کوالٹی نہیں ہے، ہمارے اندر کیسی ہے نا کہ ہم نے نہیں سنا، تو نے نہیں سنا، میں بھی نہیں سنوں گی، ہم کمپٹیشن میں رہ گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہماری بات منوانا چاہتے ہیں اللہ سے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، ہمیں اطاعت کرنی ہے نا۔ تعلق جو ہے نا کبھی بھی دو طرفہ ہوتا ہے، ایک انسان کبھی تعلق رکھ سکتا ہے نہیں، رشتے کبھی کوئی ایک انسان رکھ سکتا ہے، رشتے کیا کہتے ہیں نا، دو طرفہ نبھائے جاتے ہیں، تعلق کیا دو طرفہ نبھایا جاتا ہے، تو ویسے اللہ کے ساتھ بھی تعلق کیا ہے، دو طرفہ نبھایا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ خالی اللہ ہی کہ ہم کیا کریں، اللہ سے تعلق بنائے رکھیں، ہے نا، اللہ ہی ہماری سنے، ہم اللہ کی نہ سنے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دعا ہمارے لیے شاپنگ سینٹر نہیں ہے، دعا ہمارے لیے شاپنگ کرنے جیسا نہیں ہے نا، کہ ہم نے بس کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم کو یہ چاہیے تو ہم کو مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دعا ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن شپ ہے آپ اور اپنے رب کے بیچ، یہ نہیں کہ میں نے اللہ کو آرڈر پلیس کر دیا کہ مجھے یہ چاہیے اور اللہ نے مجھے پہنچا دیا، ایسے تھوڑی نہ ہوتے رشتے۔ رشتے کیسے ہوتے ہیں نا کہ دونوں کو نبھانا پڑتا ہے، دونوں کو سننا پڑتا ہے، سن کے سمجھ کے چلنا پڑتا ہے نا، یہ رشتے ہوتے ہیں۔ تو ویسے ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، سب غور سے سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلا میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے، پھر کہا کہ وہ اللہ کہ جب مصیبت ہو اور تم پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ وہ انسان کی معرفت کرا رہے تھے اپنے رب سے۔ اس نے کیا پوچھا کہ آپ کس کی دعوت دیتے ہو، تو بتا رہے تھے دیکھو میں کس رب کی دعوت دے رہا ہوں، دیکھو سنو، پہلا وہ رب کیا ایک ہے، پھر یہ وہ رب ہے جو کیا کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو۔ پھر کہا کہ جب تم کسی جنگل میں یا کسی گھنے رستے میں پھنس جاؤ اور تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہیں راستہ بتا دے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ کہاں جب قحط سالی ہو، یعنی جب کیا ہو، ڈراؤٹ ہو، جب قحط سالی کا وقت ہو، جب بنجر زمینیں ہو اور تم کیا ہو جاؤ اس میں، کیا ہو قحط سالی میں جو دنیا مبتلا ہو جائے، اور اگر سب اللہ سے دعا کر لے تو اللہ کیا کر لے، پیداوار کو ظاہر کر دے، وہ ہے اللہ جس نے تمہارا رزق اور تمہاری ضروریات دونوں کو پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی معرفت کس نے کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی نا۔ دیکھو اللہ سے ہم کو رزق نہیں دیتا ہے بہنوں،
رزق دینا ہوتا تو بہت آسان تھا. میں نے کہا نا, پیسے, گاڑی, بنگلہ, بیلنس دینا زندگی نہیں ہوتی. کتنے لوگ کے پاس مال ہے, سب ہے, لیکن خوشی نہیں ہے. دیکھو جتنا زیادہ عیش و عشرت, جتنا زیادہ مال اور پیسہ, ایسے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں خود سیوسائڈ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے لوگوں کا نا ایگزامپل ہے, بہت سے دنیا میں اپنے مثال دیکھے نا کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ہم سیلیبریٹی لوگ ہیں نا, ہم دیکھے کتنے سارے لوگوں نے سیوسائڈ کیے. بس کیا کمی تھی, ان کے پاس دنیا تھا, ان کے پاس مال تھا, ان کے پاس عیش تھا, گاڑی تھا, گھر تھا, بنگلہ تھا, تو کیوں سوسائڈ کی, کیوں اپنی جانوں کو لے لیے؟ کیونکہ ان کے پاس ضروریات نہیں تھی. ان کا دل جو ہے وہ کیا نہیں تھا, مطمئن نہیں تھا. ان کے دل کیا نہیں تھے, خالص نہیں تھے. ان کے دل میں سکون نہیں تھا. دیکھو ہمارے رب کے جب ہم ہو جاتے ہیں نا, تو رب ہم کو رزق بھی دیتا ہے, اور ہم کو کیا دیتا ہے, ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اللہ ہم کو سکون بھی دیتا ہے. بہنوں, اللہ سے مال کی دعائیں نہ کرے, اللہ سے بنگلوں کی, گاڑیوں کی دعائیں نہ کرے, دنیا کی ہرس نہ کرے. اللہ سے وہ سکون مانگے جس کی ہم کو کمی ہے. یہ مال, یہ سب لے کے ہم کیا کریں گے جب زندگی میں سکون ہی نہ ہو. اللہ کتنی بار کیا ہوتا ہے نا کہ شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ہمارے اللہ کیوں سنے گا, ہے نا, ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں, کتنی بار اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک وسوسہ آ رہا ہوتا ہے. ہمارے نفس ہم سے کہتے ہیں کہ تو کیسے مانگ سکتا ہے اللہ سے, اللہ تیری کیوں سنے گا, تو اتنی گناہ کرتا ہے, تو یہ فلانا چیز کرتا ہے, وہ فلانا. ہمیں سارے گناہ ہم کو یاد دلاتا ہے شیطان کہ ہم تاکہ ہم کیا نہیں کریں, اللہ سے مانگے نا. پہلے تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم کو اجر ملے, دوسرا وہ چاہتا نہیں ہم اللہ سے توبہ کریں, کیونکہ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ سے قریب ہو. تو بھلے ہم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو, ہم سے زنا یا ہم سے کچھ بھی ایسا بڑا کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو, ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے. دیکھو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرک کے گھروں میں پیدا ہوتے, جو مشرک ہوتے ہیں پیدائش, لیکن جب وہ ایمان حاصل کر لیتے یا دین میں واپس آ جاتے, لوٹ آنا, کیونکہ سب پیدا تو مسلمان ہی ہوئے نا, جب وہ دین میں لوٹ آتے ہیں نا تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر انسان کیا کرے, جیتے جی مانگ لے, تو کیا اللہ ہماری گناہ کو معاف نہیں کرے گا بہنوں؟ الحمدللہ. تو کیا اللہ ہمارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ ہم کو بس مانگنا ہے, ہم کو پلٹنا ہے, ہم کو کوششیں کرنی ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ سب کی سنتا ہے, اور یہ ایک طریقہ ہے اللہ سے قریب جانے کا. اللہ ہم کو آزمائشوں میں, تکلیفوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ وہ ہم کو کیا کر لے, بچا لے, تاکہ ہم کیا کریں, اللہ کی طرف پلٹ جائے. ہر چیز جو ہے اللہ کے ہم کو قریب لے کر جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں, اور جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں, ہم سے دور کر دیتے ہیں نا. جو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے تو دنیا ہم سے دور چلی جاتی, جس کے پیچھے ہم کیا کرتے, بھاگتے. میں اگر کوئی, دیکھو جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا, تو انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا کہ لوگ, دنیا کی چیزیں کیا ہو جاتی ہے, اس سے بہت دور بھاگ جاتی ہے, بہت دور چلی جاتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے, لیکن اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے نا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ان کو ہم سے دور کر دیتا ہے. جب انسان کو اللہ مل جاتا ہے نا, تو باقی چیزیں کیا ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے بھاگ جاتی ہے, پیچھے چلی جاتی ہے. تکلیف میں لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ ہم کو کیا کرتے ہیں, بچا لیتے ہیں. بیماری کے وقت اگر ہمارے ارد گرد 100 لوگ بھی ہو, تب بھی شفا کون پہنچا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ, کیونکہ وہ کیا ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے. اگر 100 لوگ بھی ہو تو ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا, ہم کو بچائے گا کون؟ صرف اور صرف اللہ. اللہ کیا کہتے ہیں, دیکھو اس آیت میں اللہ کہتے ہیں, لا شفا الا شفا, لا شفا الا شفا, کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں, اور شفا اللہ ایسی دیتا ہے جس کے بعد کوئی اور شفا کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا ہے نا. اذهب بعث رب الناس واشفی انت الشفیع لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ, دنیا کے رب, اس دعا, اس بیماری کو جو ہے مجھ سے لے لے اور مجھے شفا دے. تو سب سے بہترین شفا کرنے والا ہے, کوئی شفا وہ نہیں جو کیا ہے تیری طرف سے نہ ہو, اور جب تو شفا کرے تو کوئی بیماری باقی نہ رہے. سبحان اللہ, ہے نا. وہ ہے کون؟ تمہارا رب. ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ پر کیا رکھیں, یقین رکھیں.
زیادہ سے زیادہ ہم کو یقین رکھنا ہے. اور انسان زیادہ یقین سے اللہ سے تب مانگتا ہے جب وہ کیا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ انسان اللہ سے کب مانگتا ہے, جب وہ کیا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے. کیونکہ انسان تب کیا ہوتا ہے, تکلیف میں مشقت ہوتا ہے. کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تب وہ جانتا ہے کہ اللہ سے بہترین چیز اس کے لیے کوئی نہیں ہے. اللہ سے بہترین تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. انسان یہ چیز سمجھ جاتے ہے, چیز کو انسان کیا کرتا ہے, جان لیتا ہے. اس لیے انسان صرف کس سے مانگتا ہے, صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے. انسان جو ہے, اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے, اگر وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. مظلوم کون ہوتا ہے پتا ہے, جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے نا, تو اس انسان کے اللہ دعا کو بہت سنتا ہے. اگر وہ انسان خود بھی کیا نہ ہو, گنہگار ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی اللہ کیا کرتے ہیں, اس کی سنتے, کیونکہ اس پہ ظلم تو ہو رہا ہے نا, وہ تکلیف میں تو ہے نا. تو اللہ تکلیف میں اپنے سارے بندوں کی سنتا ہے, حالانکہ وہ کیا نہ ہو, گنہگاری کیوں نہ ہو. اور اللہ کو وہ بہت پسند ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں. پہلے ہم خیال کرتے ہیں, صرف اور صرف ہم اللہ کا ہی خیال کریں پہلا, جب ہم کیا ہو, تکلیف میں ہو. یہ کیا ہے, اللہ سے مانگنا. جب میں تکلیف میں ہوں, میرا پہلا خیال یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کو کہنا ہے, اس کو کہنا, نہیں, اللہ. یہ ہے ہمارا صحیح راستہ. ہم کو پہلا خیال کس کا کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ کا کرنا ہے. یقین رکھنا ہے اللہ پر. بہت بڑی بہت جب انسان کے بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں نا, تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. آج ہم بیٹھیں گے اور سوچیں گے ہر ان مسئلوں کا, ہر ان تکلیفوں کا جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا تھا نا. کتنی بار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہماری زندگی میں آتی ہیں, ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم دنیا میں ذریعے ڈھونڈتے ہیں, دنیا میں ضروریات ڈھونڈتے ہیں. وہ ذریعے جو ہے نا ہماری چھوٹی تکلیفوں کے بھی, وہ بھی اللہ دیتا ہے. اللہ نہ چاہے تو ہم کو کیا نہیں ملے, وہ ضروریات, وہ ذریعے بھی جو ہے ہم کو نہ ملے نا. تو ہم کیا کریں گے, چھوٹی مسئلوں میں بھی اللہ کو یاد کریں گے, بڑے مسئلوں میں بھی اللہ کو یاد کریں گے. ہم بندوں سے مدد مانگنے سے پہلے اپنے رب سے مانگیں گے انشاءاللہ. میں موضوع کو اینڈ کرتی ہوں آج ایک دعا کے ساتھ, جس میں اللہ کہتے ہیں, یہ بہت ہی بہترین دعا ہے, جس میں ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. یعنی ہم اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہیں ان ہر دعا سے. دیکھو, اے اللہ, بے شک میں تیرا پناہ مانگتا ہوں اصل علم سے, ایسے علم سے جس میں نفع نہ دے, اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے, اور ایسے نفس سے جو تیرا نہ ہو, اور ایسے دعا سے جو تو قبول ہی نہ کیا جائے. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا ہے نا. یہاں پہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے کہ اللہ میں پناہ چاہتی ہوں ایسی نالج سے, یا ایسے جو ہے ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے. یعنی کوئی بھی بے بنیاد علم, دنیا کا علم, یا کوئی بھی غلط علم سے ہم کیا کرتے, پہلے اللہ کی نفع چاہتے, پناہ چاہتے. اس کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا دل نہ دے جو تجھ سے نہ ڈرے. تو اللہ مجھے ایسا دل دے جو کیا کرے, اللہ تیرا ڈرنے والا ہو. اللہ مجھے ایسا نفس دے جو کیا ہو, تجھ سے جو ہے وہ فیرے نہ, جو تجھ سے سیر نہ ہو, یعنی سیٹسفائی نہ ہو. یعنی اس کو ہمیشہ کیا, کچھ نہ کچھ خواہش ہوتا ہے نا, کہ جب اللہ ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے تو ہم کیا نہیں ہوتے, اس سے خوش نہیں ہوتے, ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, ہم اللہ کے فیصلے میں راضی نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں, ہمارے اندر ہرس رہ جاتی ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا. ہم کو چاہیے ہوتی 5 چیزیں, اللہ ہم کو اس میں سے 2 بھی عطا کرتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ 3 بھی مل جاتی. تو یہ ہماری نفس کی خواہش جو کبھی پوری نہیں ہوتی. ہم کو کہنا الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے کم از کم وہ 2 چیز تو دی. یہ اس چیز کی دعا مانگتے ہیں ہم اللہ سے, اور ہم اللہ سے ایسی دعا سے پناہ چاہتے ہیں جو قبول نہ کی جائے. یعنی کوئی بھی ایسی بے فالتو کی دعا, یا کسی کے اگینسٹ مانگنا, یا کسی کے لیے برا مانگنا, ہم کو کیا کرنا ہے, ایسی دعاؤں سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے آج کا جو سبق ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اللہ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرے, اللہ جو ہے ہمارے نیک ارادوں کو پورا کرے. اللہ ہم کو یہاں پر سیکھنے والا بنائے, سکھانے والا بنائے, عمل کرنے والا بنائے. اس میں جتنی خیر کی باتیں تھی اللہ کی طرف سے تھی, اور اس میں جو بھی خطا تھی وہ میرے طرف سے تھی. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.